نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین حضرات، میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مقدس میں سماجی حقوق کا احترام۔ سماجی حقوق یوں تو کثیر ہیں، لیکن ان میں 5 امور کو بنیادی حیثیت حاصل ہے: مذہب کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسب کی حفاظت۔ یعنی پوری انسانی برادری پر مشترکہ طور پر یہ حقوق عائد ہوتے ہیں کہ ہر ایک کا مذہب، جان، مال، عقل، نسب دوسرے کے ہاتھوں محفوظ رہے اور کوئی اس کے ان حقوق پر دست درازی نہ کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں پر بھی ان حقوق کا لحاظ واجب ہے، اور قرآن حکیم نے بھی اس کی ہدایت فرمائی، جس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ دنیا کی حکومتوں کے قوانین میں تھوڑے فرق کے ساتھ ان 5 حقوق کو نمایاں مقام حاصل ہے، اور ہر ملک کے باشندے وہاں کے ملکی قوانین کے پابند عہد ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں کا جو دستور ہے تو سب کی طرف سے اس بات کا عملاً معاہدہ ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باشندے سب اپنے اپنے ملک کے قانون پر عمل کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر اپنے عہد کا ایفا لازم ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں ایفائے عہد کی وعدہ کو پورا کرنے کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ مثلا قرآن مقدس میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورا کرو۔ قرآن نے ایک جزئی کو نہیں بتایا، بلکہ قرآن ضابطہ دیتا ہے، اصول حیات دیتا ہے، اور اس کے تحت کارگاہ حیات کی 1-2 نہیں، ہزاروں باتیں اور ہزاروں جزیات کے احکام نکل آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ حکم کہ اے ایمان والو اپنے عہد پورا کرو، اس میں پوری کارگاہ حیات کا حکم بیان کر دیا گیا ہے، جو زمانہ گزر چکا اس کا بھی، جو زمانہ موجود ہے اس کا بھی، اور قیامت تک آنے والے زمانے کا بھی، کہ جو معاہدہ ہو، چاہے دستوری معاہدہ ہو یا 2 لوگوں کا یا چند لوگوں کا یا کمپنیوں کا آپس میں معاہدہ ہو، اس کو پورا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اے ایمان والو اپنے عہد پورا کرو۔ حدیث نبوی میں بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بلیغ الفاظ میں ہدایت فرمائی ہے۔ دوسری چیز ہے، یہ تو اب پہلی چیز مذہب کی حفاظت، جو 5 بنیادی امور ہم نے بتائے ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے مذہب کی حفاظت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا جو حق کسی بھی ملک کے دستور نے دیا ہے، ہم اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں گے، بلکہ ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، جیسا کہ مسلم ریاست کے تمام باشندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ وہاں بھی سب ایک مقررہ دستور کے پابند عہد ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن حکیم میں بڑے واضح لفظوں میں فرمایا گیا: لکم دینکم ولی دین۔ 30ویں پارے میں آیت کریمہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ دین میں، عبادات میں قرآن نے سب کو الگ الگ رکھا ہے۔
تمہارے لیے تمہارا دین، اپنے مذہب کی تمہارا مذہب جو ہدایت دیتا ہے تم اس کو جانو، ہمارا جو مذہب ہدایت دیتا ہے ہم اس کو جانیں۔ عبادات کے بارے میں یہ جگہ قرآن پاک فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 356 ہے کہ دین میں کچھ زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں، بے شک نیک راہ گمراہی سے خوب جدا ہو چکی، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اسلام نے اپنی ریاست کے تمام باشندوں کو مذہبی آزادی عطا فرمائی ہے، خواہ وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اور مذہب کا تحفظ فراہم کیا ہے، اور معاملات میں بھی اسلام نے، قرآن نے انہیں وہ تمام حقوق دیے ہیں جو مسلمانوں کو حق حاصل ہیں، سوائے اس کے کہ شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، اور غیر مسلموں پر اس بارے میں کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی کیونکہ وہ ان کے مذہب میں حلال ہے، لہذا اس کے بارے میں اپنے مذہب کے بارے میں وہ آزاد ہوں گے۔ البتہ مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ شراب سے بچے اور خنزیر سے بچے۔ مذہبی آزادی کے حقوق میں ایک بات بڑی اہمیت کی یہ ہے کہ کسی مذہب کے مرجع طاعت و عبادت کو، بزرگ کو نشان طعن و تنقید نہ بنایا جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 109۔ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، انہیں گالی نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ اللہ کی شان میں زیادتی اور جہالت سے بے ادبی کریں گے۔ اس قانون نے کسی بھی مذہب کو جو تحفظ دیا ہے وہ بے مثال ہے۔ یہ تحفظ اسلام نے دیا اور اس پر آج بھی مسلمان پورے طور پر کاربند ہے۔ اگر کوئی جاہل اور کوئی نالائق جو قرآن پاک کی آیت سے بے خبر ہے، کبھی کہیں اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہو تو وہ اسلام کی تعلیم سے دور ہے، قرآن کی تعلیم سے وہ دور ہے، اس نے غلط کیا۔ مگر جو اہل علم ہیں، عقل والے ہیں، فہم والے ہیں، فہم و دانش والے ہیں، تو ایسے سارے مسلمان پورے طور پر اس پر کاربند ہیں، عمل پیرا ہیں۔ وہ کسی مذہب اور اس کے مرجع طاعت و عقیدت کو گالی نہیں دیتے، لیکن اس کے برخلاف آج کچھ دوسرے مذاہب کے کچھ لوگ اس اہم قانون کو پامال کرتے نظر آ رہے ہیں، جو بڑے افسوس کا باعث ہے۔ اسلام کے قرآن نے جو بنیادی حقوق کو حفاظت دی ہے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے جان کی حفاظت۔ یہ دوسری چیز ہے، دوسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر مذہب کی حفاظت، دوسرے نمبر پر جان کی حفاظت۔ اس کا مطلب ہے جیو اور جینے دو۔ یہ ہر انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ اس کی زندگی کی نعمت کسی ظلم و عدوان کے ذریعے چھینی نہ جائے اور اسے جینے کا موقع دیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلام کی روشن ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قتل ناحق سخت حرام و گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مرتکب عرصے دراز تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ زنا اور قتل کے مجرمین کے تعلق سے قرآن پاک میں یہ وعید آئی ہے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، اسے چند در چند عذاب دیا جائے گا اور اس میں مدت و ذلت کے ساتھ رہے گا۔
اسلام کی نگاہ میں ایک نفس محترم کا قتل سارے انسانوں کا قتل ہے۔ چنانچہ قرآن اعلان کرتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ کسی جان کا بدلہ لیا جائے یا زمین میں فساد مچانے کی سزا دی جائے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو زندہ رکھا تو گویا اس نے سب جانوں کو زندہ رکھا۔ ناحق کسی انسان کا قتل حقیقت میں انسانیت کا قتل ہے۔ اس حیثیت سے، اس لحاظ سے وہ سارے ہی انسانوں کا قاتل ہوا۔ اس بارے میں رسول اللہ کی حدیثوں میں بھی بڑی انمول ہدایات موجود ہیں، اور فقہ اسلامی کی کتابوں میں بھی روشن حروف میں یہ انمول تعلیمات دی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر مال کی حفاظت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی کی بقا کے لیے مال کا کسب اور تحفظ انتہائی ضروری ہے، اس لیے اسلام نے اس کی حفاظت پر بھی بہت زور دیا ہے۔ وہ انسان کو اکل حلال یعنی حلال روزی کھانے کی ترغیب دیتا ہے اور اسی کا خوگر بنانا چاہتا ہے تاکہ انسان دوسرے کے مال کی طرف نگاہی نہ اٹھائے۔ پھر ڈاکہ زنی، غصب، چوری، رشوت، سود، قمار بازی، جوئے بازی اور ناپ تول میں کمی، خیانت، سامان میں ملاوٹ، یہاں تک کہ فضول خرچی تک سے ممانعت فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ان جرموں پر سزا اور عذاب کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی ایک نہیں انیک آیات ہیں، بہت سی آیات ہیں۔ مثلا ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ قرآن نے چوروں اور لٹیروں کے لیے سخت سزا کا اعلان بھی کیا ہے، اور یہی وہ تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ چوروں سے، لٹیروں سے بہت حد تک محفوظ رہتا ہے۔ یہ تعلیمات نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوتا۔ عقل کی حفاظت، جو 5 بنیادی امور ہیں سماجی حقوق میں، ان میں یہ چوتھی چیز ہے عقل کی حفاظت۔ میرے دوستو، عقل یہ بدن کا سلطان ہے، بادشاہ۔ یہ سلامت ہے تو انسان حقیقت میں انسان ہے، ورنہ حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ اس لیے اسلام نے عقل کو بیکار کرنے کے تمام اسباب کو اختیار کرنے سے روک لگا دی ہے، خاص طور پر شراب نوشی سے سختی سے روکا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ عز و جل کا قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور تیروں سے پھال نکالنا یہ سب ناپاکی اور شیطان کے کاموں سے ہیں، تو ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا باز آتے ہو؟ قرآن حکیم کی سورہ مائدہ میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں شراب سے دور رہنے کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی ہے قرآن نے۔ ایک یہ کہ شراب ناپاک ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان ناپاک چیز نہیں پی سکتا، جیسے کوئی پیشاب پینا پسند نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ وہ شیطانی کام ہے، اور
ظاہر ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے کسی مسلمان بلکہ انسان کو بھی اس سے نفرت کرنا چاہیے۔ تیسری یہ کہ شراب کی وجہ سے شیطان لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت دشمنی ڈال دیتا ہے، کیونکہ آدمی جب شراب کے نشے میں دھت ہو کر بدمست ہو کر عقل و ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ قتل اور خودکشی تک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ آخر ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ شراب ذکر الہی اور نماز سے روک دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو عقل اور ہوش سے بیگانہ ہوگا وہ ذکر الہی اور نماز میں کیا مشغول ہوگا، وہ تو شیطان رجیم کے اشاروں پر رقص کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے سختی سے شراب سے روکا ہے اور جوئے سے بھی روک دیا ہے۔ جوئے سے لوگوں کا مال برباد ہوتا ہے، ناحق ایک آدمی دوسرے کا مال ہڑپ لیتا ہے، اور شراب کی وجہ سے انسان کی عقل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عقل ہی سے تو انسان ہے، اور شراب پینے سے انسان کی عقل ہی چلی جاتی ہے تو انسان کیا ہوگا؟ وہ تو حیوان کی طرح سے ہو جاتا ہے جب نشے میں دھت اور بدمست ہوتا ہے۔ میرے دوستو، سماجی حقوق میں پانچویں چیز جس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے وہ حق ہے نسب کی حفاظت۔ نسب ہی تمام نسبی رشتوں کی بنیاد ہے۔ نسب محفوظ ہے تو ماں ہے، باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی خالو ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی پھوپھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سارے رشتے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب رشتوں کی بنیاد نسب ہی ہے نا۔ نسب محفوظ ہے تو سب رشتے محفوظ، اور اگر نسب ہی ضائع ہو جائے تو پھر کون سا رشتہ محفوظ رہے گا؟ تو قرآن نے نسب کی حفاظت کا حکم دے کر جو حکیمانہ تعلیم دی ہے، غور کیجئے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ نسب کی حفاظت کا حکم دے کر اسلام نے مسلم غیر مسلم سب کے سارے رشتوں کو قانونی حفاظت عطا کر دیا ہے۔ اگر یہ محفوظ نہیں، یہ نسب محفوظ نہیں تو پیدا ہونے والے بچے کا غور کیجئے، دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دادا، نہ دادی، نہ خالو، نہ خالہ، نہ پھوپھی، نہ پھوپھا، نہ ماموں، نہ ممانی۔ کون ہے؟ ہاں، اس کی ایک ماں ہوتی ہے، لیکن عموماً ایسی مائیں یا تو شرمندگی کے باعث یا سماجی بائیکاٹ کے ڈر سے ناجائز تعلقات سے پیدا ہونے والے بچے کو کہیں پھینک آتی ہیں، پھر تو اس کی نگاہوں میں ساری دنیا تاریک ہوتی ہے۔ وہ یا اسپتال میں چھوڑ آتی ہیں جہاں یقیناً اسے ماں کی شفقت، باپ کا پیار، بہن اور بھائی کی محبت نہیں مل سکتی، اور بہرحال انسانوں کی اس دنیا میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ ایک ذرا سی ہوس پرستی نے ایک بے گناہ کی دنیا اجاڑ دی، اور اب تو ایڈز کے جراثیم، وائرس خود ایسے ہوس پرستوں کی ہی دنیا اجاڑ رہے ہیں۔ اسلام نے اس کی انسداد کے لیے بدکاری پر، بلاತ್ಕಾರ پر سختی کے ساتھ قابو پانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے عبرتناک سزا کا اعلان بھی فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے زنا کرنے والی عورت، اور یہ قرآن حکیم کی سورہ نور آیت نمبر 1 ہے، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو قرآن میں ان کا حکم اور زیادہ سخت ہے۔ ان احکام کی برکت سے انسانی معاشرہ، انسانی سماج بدکاری کی آلودگی اور نجاست سے
بہت حد تک پہلے ہی پاک ہو چکا تھا۔ کاش کہ دنیا اس پر عمل کرے اور نسب کے تحفظ کا خیال کرے تو ہماری یہ دنیا آج بھی سکون کی اور امن کی جنت بن سکتی ہے۔ اور میرے دوستو، قرآن نے بدکاری یا بلاత్కాری پر صرف سزا دینے پر بس نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے لیے اس نے ذہن سازی بھی کی ہے اور کردار سازی پر بھی بہت زور دیا ہے۔ قرآنی آیات اور فرمودات نبوی میں بار بار عفت اور پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے۔ نکاح کا حکم دیا گیا ہے، نکاح کرو، نکاح کی رغبت دلائی گئی ہے، اس کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ پھر بھی اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں سے نگاہیں جھکائے رہنے اور نگاہیں جھکا کر چلنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اگر عورت کو باہر نکلنا ہو تو پردے کے ساتھ نکلنے کا پابند کیا گیا ہے، اور دوسروں کے گھر میں کسی بھی اجنبی کو بے اجازت داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں ہے، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں مت جاؤ جب تک خبر نہ کر لو، اور ان کے گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اے نبی، ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی ستھری بات ہے۔ بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اے محبوب، یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اے محبوب رسول، ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں ذرا نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر جو آتن کھلا رہتا ہے، اور اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہر پر یا اپنے باپ کے آگے۔ یہ ہے وہ قرآنی تعلیمات جس نے دنیا کو عفت اور پاک بازی اور پارسائی کا بڑا ہی پاکیزہ اور ستھرا سماج عطا کیا ہے۔ اور آج جیسے جیسے ان تعلیمات سے دنیا دور ہو رہی ہے، اسی قدر دنیا کا ماحول گندا، پراگندہ اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن مقدس کی ان تعلیمات کو عام کیا جائے۔ لوگ نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا کیا انمول ہدایات ہیں، کیا کیا دلکش تعلیمات ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو اس سے باخبر کیجیے۔ جب دنیا قرآن مقدس کی ایسی انمول تعلیمات سے، ایسی روشن ہدایات سے آگاہ ہو جائے گی تو وہ خود بخود راہ راست پر آ جائے گی۔ آپ کو انہیں سمجھانے کی اور ان سے ٹکر لینے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مسلمان خاص طور پر قرآن مقدس کی ان تعلیمات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ آپ یقین رکھیں کہ آپ کی کامیابی کا راز قرآن مقدس کی پیروی میں مضمر ہے۔ اس لیے آپ قرآن کی تعلیمات سے کچھ بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ آپ اپنے ملک کے دستور کے پابند عہد ہیں، لہٰذا اپنے عہد پر قائم رہیں اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ میرے دوستو، جو بھی دیکھے محمد کا شہدا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔